ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور سے کچھ چیز خریدی اور میں نے عرض کی حضور آپ یہاں رکے میں پیسے لے کے آیا. کہتے ہیں میں گیا اور گھر جا کے بھول گیا کہ حضور کو کھڑا کر آیا ہوں. کہتے 3 دن مجھے یاد ہی نہ آیا. 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا تو میں جلدی سے وہ پیسے تھامے اور اس جگہ پہنچا. جا کے دیکھا تو حضور وہیں کھڑے تھے جہاں میں کھڑا کر آیا. حضور علیہ السلام نے جو اپنا اسوہ نور اس تعلق سے ہمیں دیا ہے وہ ہر شخص کے لیے دستور حیات ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو 4 چیزیں مل گئی نا اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما دی. 4 چیزیں جس شخص کو نصیب ہو گئی. یا رسول اللہ کون سی؟ حضور فرماتے ہیں جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا اور کریم محبوب فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان مل گئی اور حضور فرماتے ہیں جسے مصیبت پر صبر کرنے والا بدن مل گیا اور جسے ایسی بیوی مل گئی جو نہ اس کے مال میں خیانت کرے گی نہ اس کی عزت میں خیانت کرے گی. جسے یہ 4 چیزیں مل گئیں وہ خوش نصیب ہے. دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی. ہمارے بزرگ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ کسی دوست کو بھی راز اتنا ہی دو کہ اگر کل وہ دشمن بن جائے نا تو کم از کم پھر وہ تمہاری مجبوریوں کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے. بہت جلدی اعتماد کرنا. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں اتنے کمزور دل کے ہوتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر جو چیزیں ڈسکس نہیں آج تک کی وہ دوستوں میں کر بیٹھتے ہیں اور جلدی سے اس کا اظہار کر بیٹھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں بیٹھے تھے. عبداللہ بن عمر اٹھ کے چلے گئے تو عبداللہ ابن عمر نے رونا شروع کر دیا. روتے جا رہے ہیں. بچوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یار وہ عجیب بات بتا گیا ہے. وہ کہتا میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا. روتا ہوں، انسان ہوں، کبھی کوئی بات ہو ہی جاتی ہے، کبھی کوئی پریشانی ہو ہی جاتی ہے. پھر اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگے دعا کرو رب عاجزی کی توفیق دے دے. کوئی شخص کسی مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے تو موت کی تمنا کرے کہ اس بیماری سے تو مر جاؤں تو اچھا ہے، تو یہ منع ہے اس کے لیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. بلکہ مسلم شریف میں فرمایا کہ اگر تم نے کبھی دعا کرنی بھی ہو کسی وقت تو ان لفظوں سے کر سکتے ہو کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے، مجھے دنیا میں رکھ، اور جب میرا یہاں سے چلے جانا تیری حکمت کا تقاضا ہے اور میرے حق میں بہتر ہے تو پھر مجھے ایمان کے ساتھ لے جا. جب لوگ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، رب کی جانب اپنی توجہ کرتے ہیں، اپنی چاہتوں، خواہشات اور اپنی ساری چٹھیاں اپنے رب کریم کی رحمت کی طرف روانہ کرتے ہیں، پھر اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا. اللہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کرم نوازی کرتا ہے. حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، تو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. تو حضور پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا کرو. آپ سمجھیں کہ اتنا محفوظ حضور نے درجہ دے دیا. فرمایا غلطی بھی ہو تو میرے غلاموں تم اس کے ساتھ نبھا کرو، گزارا کر لو. محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا. رحمان اور رحیم کئی دفعہ کرم نوازی کرتا ہے. جب انہوں نے کہا نا کہ لائیں وہ عذاب ہے محبوب جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب رب کی یہ شان ہی نہیں کہ انہیں عذاب دے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. اے محبوب علیہ السلام اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. آپ میری بات کو سمجھیں گے، غور کریں گے کہ کافروں کے درمیان اگر حضور موجود ہوں تو عذاب نہیں آتا، تو قیامت میں جب حضور مومنوں کے بیچ موجود ہوں گے
या रसूलल्लाह तौबा किस तरह करें तो अल्लाह माफ़ करता है? तो फरमाया रब बड़ा मेहरबान है, बड़ा ही करीम है। वो तो किसी बंदे की ऊँटनी अगर कभी गुम हो जाए सहरा में, और इस तरह गुम हो कि पैसे भी ऊँटनी पे हो, खाना भी ऊँटनी पे हो, कपड़े भी ऊँटनी पे हो, इलाका भी सहरा का हो, और उसने किसी टहनी के साथ बांधी हो, फिर वो सो जाए, सो के उठे तो ऊँटनी गायब हो। अब वो इतना परेशान हो कि आगे पीछे दाएं बाएं देखा तो पता चला कि ऊँटनी तो गायब हो गई, ना खाना है, ना पैसे हैं, ना कपड़े। तो फरमाया जिस तरह वो बैठ कर मौत का इंतजार करने लगता है, फरमाया अचानक अगर ऊँटनी सामने आ जाए तो उसे कितनी खुशी होगी? या रसूलल्लाह उसे तो बड़ी खुशी होगी। फरमाया जब रब का बंदा तौबा करता है तो अल्लाह को इससे भी बढ़कर खुशी होती है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाया करते थे, जब भी हसन हुसैन का नाम लेता हूँ मेरी आंखों में खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं। फरमाया करते थे पता कोई नहीं, अपनों का जब जिक्र होता है ना, अपनों का जब जिक्र होता है, जी करदा हुन सामने होवे, मेरा जी करदा हुन तू सामने होवे ते मैं दर्द पुराने छेड़ा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैं नाम लेता हूँ मेरा नाम तो मेरी आंखें खुद ब खुद आंसू बरसाने लगती हैं। ये जज्बात हैं मेरे हुजूर की औलाद पाक के लिए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना ही नूर का। हुजूर ने हमें सबक दिया था, फरमाया 3 बातें अपनी औलाद को सिखाना, यानी वालद के जिम्मे लगाया, माँ के जिम्मे लगाया। फरमाया कि तूने कुरान पाक सिखाना, एक अपने नबी की मोहब्बत सिखाना, और एक नबी की औलाद की मोहब्बत अपनी औलादों को सिखाना। हजरत मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम ना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए हाजिर हुए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इज़राइल क्या कोई खलील भी अपने खलील की रूह कब्ज करता है? अल्लाह ने तो मुझे दोस्त बनाया, दोस्त हो के दोस्त की रूह कब्ज करने जा रहा है। हजरत इज़राइल ने इरादा छोड़ा और हजरत इब्राहीम का वो जुमला लेके रब की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की मालिक जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो कि मालिक क्या कोई खलील भी अपने खलील की रूह कब्ज करता है? तो रब करीम ने फरमाया अब मेरा भी पैगाम जाके जनाब इब्राहीम को दे दो, उनसे जाके कहो रब फरमाता है क्या कोई खलील भी अपने खलील की मुलाकात को नापसंद करता है? आपको तो मिलने को बुला रहे हैं, मौत तो एक पुल है, यहाँ से गुजरेंगे तो जाके महबूब से मिलेंगे। हजरत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम पैगाम लेके आए और कहा है अल्लाह के खलील रब फरमाता है क्या खलील भी खलील की मुलाकात को? तो हजरत इब्राहीम तो खोल के रोए, कहने लगे अब देर न कर। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा पड़ोस में एक नौजवान रहता था, जो हमारे दाएं बाएं लोग रहते हैं ना, जिनके साथ बचपन गुजरता है, बंदा जानता है। तो नौजवान एक दिन घर से बाहर निकला, अम्मा जी उसे बड़ा पुराना जानती थी। बाहर निकला तो सर पे उसने सुर्ख रंग की पट्टी बांधी। अम्मा जी कहने लगे बेटे खैरियत है? तो अम्मा जी सर में दर्द हो रही थी शदीद, तो पट्टी बांध ली। तो अम्मा कहने लगी बेटे उम्र कितनी हो गई? कहने लगा 35-40 साल। कहा बेटे 35-40 साल में कभी दर्द तो नहीं हुआ? कहा नहीं। तो अम्मा जी फरमाने लगे 40 साल अल्लाह ने सेहत दी, तूने शुक्र की एक पट्टी भी नहीं बांधी, और आज दर्द हुआ है तो शिकवे की पट्टी फौरन ही बांध ली है, ताकि सारे जमाने को बताता फिरे कि बड़ी दर्द है, बड़ी दर्द है। हजरत उमर फारूक की तारीफ की एक बंदे ने, कमाल तारीफ की। उसका ख्याल था कि रिजल्ट बड़ा शानदार आएगा, बादशाह की तारीफ होती थी तो फिर थैली जाती थी अशरफियों की, कमाल रिजल्ट आएगा। तो हजरत उमर जब वो पूरी कर चुका ना बात, तो फरमाने लगे तू खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक ही कर दिया। एक बंदा और आया और उसने आके कहा कि पूरी उम्मत में सबसे अफजल है फारूक आजम आप ही हैं। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे तुझे तेरी माँ रोए, अबू बकर तुझसे भी अफजल थे, तेरे बाप से भी अफजल थे, और सिद्दीक अकबर मुझसे भी अफजल है और मेरे बाप से भी अफजल है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी की जमीन पर एक बालिश्त कब्जा किया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला 7 जमीनों का तौक बना के उसके गले में डाल देगा। उसकी गर्दन टूटेगी, झुकेगी, वो कहेगा मालिक ये तकलीफ तो फरमाया दुनिया में तुझे शौक पड़ा था ना जमीनों पर कब्जे का, तो रखना सारी ही अपने पास, करना कंट्रोल। लड़ लड़ के थक गए, हालात खराब हो गए, बहनों के हिस्से खा गए, पड़ोसी अगर मजबूर था तो बेचना चाह रहा था तो उस पर स्टे लेके आ गए कि ये किसी और को बेच ना सके, दे तो मुझे ही दे। कानून को कठपुतली बनाकर अपने हाथों में खिलवाड़ किया, मुस्तकिल बुनियादों पर पक्के पक्के कानूनी मुशीर रख लिए, समझा कि दुनिया को तो पता नहीं चल रहा। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, रब तो जालिमों के कामों से बेखबर नहीं है।
میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی زمین پر ایک بالشت قبضہ کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا، اس کی گردن ٹوٹے گی، جھکے گی، وہ کہے گا مالک یہ تکلیف تو فرمایا دنیا میں تجھے شوق پڑا تھا نا زمینوں پر قبضے کا، تو رکھنا ساری ہی اپنے پاس، کرنا کنٹرول۔ لڑ لڑ کے تھک گئے، حالات خراب ہو گئے، بہنوں کے حصے کھا گئے، پڑوسی اگر مجبور تھا تو بیچنا چاہ رہا تھا تو اس پر سٹے لے کے آ گئے کہ یہ کسی اور کو بیچ نہ سکے، دے تو مجھے ہی دے۔ قانون کو کٹ پتلی بنا کر اپنے ہاتھوں میں کھلواڑ کیا، مستقل بنیادوں پر پکے پکے قانونی مشیر رکھ لیے، سمجھا کہ دنیا کو تو پتہ نہیں چل رہا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، رب تو ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ حضور فرمانے لگے جو حق پہ ہونے کے باوجود صلح کی خاطر جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ چھوڑ دیں بحث کچھ دیر کے لیے بحث چھوڑ دیں، رشتے بچا لے بحثیں چھوڑ دیں، یار بچا لیں بحثیں چھوڑ دیں، تعلقات بچا لیں بحث چھوڑ دیں، تنظیمیں بچ جائیں گی بحث چھوڑ دیں، آپس میں تعلقات مضبوط ہو جائیں گے، آپس میں بحث چھوڑ دیں۔ اور جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیراں، کدے ہارن بھی تے کھیڑ، کدے ہارن بھی تے کھیڑ فقیراں، او جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا۔ ایک صحابی نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ نور تلوار کی طرح روشن تھا نا، تلوار بالکل جب نئی تیار ہو کے آتی ہے تو بڑی روشن ہوتی ہے، روشنی کے سامنے کریں تو عکس پڑتا ہے اس کا، اس میں سے بھی شعائیں نکلتی ہیں، تلوار کی طرح تھا۔ دوسرے کا نہیں بالکل نہیں، تلوار کی طرح نہیں، حضور کا چہرہ تو چاند کی طرح روشن تھا۔ یعنی وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، وہ تو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم پیار کریں گے فارغ ہو کے، ہم محبت کریں گے بچے بیاہ کے، ہم سارے کام کر کے تو پھر آئیں گے نعت شریف پڑھنے، یہ نہیں۔ او خدا کے بندے وہاں سارا کچھ ہوتا رہا اور ساتھ حضور کا تذکرہ بھی ہوتا رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی صبح ایک لشکر روانہ کیا، اس لشکر کے اندر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا حضور نے۔ باقی تمام لوگ تو چلے گئے صحابہ کرام، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ یار جمعہ ہے، اور جو جمعہ حضور کے پیچھے ہے اس کا ذائقہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے نا، تو میں وہ جمعہ پہلے حضور کے پیچھے پڑھ لوں، پھر میں چلا جاؤں گا اور میں وقت پہ پہنچ جاؤں گا، ان سے مل لوں گا جا کے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملے، ملاقات ہوئی، تو محبوب نے فرمایا تمہیں تو بھیجا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا کہ جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں پھر چلا جاؤں گا، تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اگر تم میری بات مان کے صبح چلے جاتے تو تمہیں اللہ ساری زمین خیرات کرنے سے زیادہ اجر عطا کرتا۔ کیا انداز ہے میرے محبوب کا، ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق ادھر، عثمان ادھر، بھلا ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سن کے صحابہ کی باتیں لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، بتاؤ دیدار کا عالم کیا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں ایک بندہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے، دوست اس سے بڑے پریشان ہے، نماز کے وہ قریب نہیں جاتا، رشوت خوری، چور بازاری، معاذ اللہ ساری باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اب اس نے کرنی ہے دوسری شادی، اب اسے یاد آ گیا کہ دین میں 4 شادیاں جائز ہیں۔ آپ اس چکر میں نہ پڑے، ان تعصبات کا شکار نہ ہو، آپ تھوڑا سا مہربانی کریں، دین سارا ہے تو سارے دین پر ہی عمل کریں۔ اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے، مجھے دنیا میں رکھ، اور جب میرا یہاں سے چلے جانا تیری حکمت کا تقاضا ہے اور میرے حق میں بہتر ہے، تو پھر مجھے ایمان کے ساتھ لے جا۔ مخلص زندگی گزاریں، ریاکار زندگی نہ گزاریں۔
جو لوگ ریاکار ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، جو ریاکار ہوتے ہیں وہ دکاندار ہوتے ہیں، جو ریاکار ہوتے ہیں وہ اداکار ہوتے ہیں، جو ریاکار ہوتے ہیں ان کے پاس ایک کریکٹر رہ جاتا ہے، اندر ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ہو جاتا ہے سارا۔ زندگی میں مخلص بنیں گے تو دلیر ہو جائیں، اخلاص کے ساتھ آپ زندگی میں سفر کریں، آپ مخلص ہو جائیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلص ہو جاؤ، اللہ کی رضا والے ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے زیادہ ہو۔ مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا، کہنے لگے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا، پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پالے گا نا میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیچ آتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی، پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو سن لو سن لو، اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا۔